خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے ہم پڑھیں گے سیموئیل کی پہلی کتاب اس کے پہلے باب کی پہلی آیت سے۔ کلام خدا میں یوں رقم ہے: افرائیم کے کوستانی ملک میں راماتیم سوفیم کا ایک شخص تھا جس کا نام الکانا تھا۔ وہ افرائیمی تھا اور یروحام بن الیہو بن توہو بن صوف کا بیٹا تھا۔ اس کی دو بیویاں تھیں، ایک کا نام ہنا تھا اور دوسری کا فنینا، اور فنینا کی اولاد ہوئی اور ہنا بے اولاد تھی۔ یہ شخص ہر سال اپنے شہر سے سیلا میں رب الفاج کے حضور سجدہ کرنے اور قربانی گزرانے کو جاتا تھا، اور ایلی کے دونوں بیٹے ہوفنی اور فنیحاس جو خداوند کے کاہن تھے وہیں رہتے تھے۔ اور جس دن الکانا ذبیحہ گزرانتا وہ اپنی بیوی فنینا کو اور اس کے سب بیٹے بیٹیوں کو حصے دیتا تھا، پر ہنا کو دونا حصہ دیا کرتا تھا، اس لیے کہ وہ ہنا کو چاہتا تھا، لیکن خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا اور اس کی سوت اسے کڑانے کے لیے بے طرح چھیڑتی تھی، کیونکہ خداوند نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا۔ اور چونکہ وہ سال بسال ایسا ہی کرتا تھا جب وہ خداوند کے گھر جاتی، اس لیے فنینا اسے چھیڑتی تھی، چنانچہ وہ روتی اور کھانا نہ کھاتی تھی۔ سو اس کے خاوند الکانا نے اسے کہا: اے ہنا، تو کیوں روتی ہے اور کیوں نہیں کھاتی، اور تیرا دل کیوں افسردہ ہے؟ کیا میں تیرے لیے 10 بیٹوں سے بڑھ کر نہیں؟ اور جب وہ سیلا میں کھا پی چکے تو ہنا اٹھی۔ اس وقت ایلی کاہن خداوند کی ہیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اور وہ نہایت دل گیر تھی۔ سو وہ خداوند سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگی، اور اس نے منت مانی اور کہا: اے رب الافواج، اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بخشے، تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خداوند کو نذر کر دوں گی، اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھرے گا۔ اور جب وہ خداوند کے حضور دعا کر رہی تھی تو ایلی اس کے منہ کو غور سے دیکھ رہا تھا، اور ہنا تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، وقت اس کے ہونٹ ہل رہے تھے پر اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ بس ایلی کو گمان ہوا کہ وہ نشے میں ہے، اور ایلی نے اس سے کہا کہ تو کب تک نشے میں رہے گی؟ اپنا نشہ اتار۔ ہنا نے جواب دیا: نہیں اے میرے مالک، میں تو غمگین عورت ہوں، میں نے نہ کوئی نشہ پیا ہے، پر خداوند کے آگے اپنا دل انڈیلا ہے۔ تو اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ سمجھ، میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے ہجوم کے باعث اب تک بولتی رہی۔ تب ایلی نے جواب دیا: تو سلامت جا، اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اسے مانگی ہے پوری کرے۔ اس نے کہا: تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو۔ تب وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا، اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ اور صبح کو وہ سویرے اٹھے اور خداوند کے آگے سجدہ کیا، اور راما کو اپنے گھر لوٹ گئے، اور الکانا نے اپنی بیوی ہنا سے مباشرت کی، اور خداوند نے اسے یاد کیا۔
اور ایسا ہوا کہ وقت پر ہنا حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے اس کا نام سیموئیل رکھا، کیونکہ وہ کہنے لگی میں نے اسے خداوند سے مانگ کر پایا ہے۔ اور وہ شخص الکن اپنے سارے گھرانے سمیت خداوند کے حضور سالانہ قربانی چڑھانے اور اپنی منت پوری کرنے کو گیا، لیکن ہنا نہ گئی، کیونکہ اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ جب تک وہ لڑکے کا وہ دودھ چھڑایا نہ جائے میں یہیں رہوں گی، اور تب اسے لے کر جاؤں گی تاکہ وہ خداوند کے سامنے حاضر ہو اور پھر ہمیشہ وہیں رہے۔ اور اس کے خاوند الکنا نے اسے کہا جو تجھے اچھا لگے سو کر، جب تک تو اس کا دودھ نہ چھڑائے ٹھہری رہ۔ وقت اتنا ہو کہ خداوند اپنے سخن کو برقرار رکھے۔ سو وہ عورت ٹھہری رہی اور اپنے بیٹے کو دودھ چھڑانے کے وقت تک پلاتی رہی، اور جب اس نے اس کا دودھ چڑھایا تو اسے اپنے ساتھ لیا اور 3 بچڑے اور 1 ایفا آٹا اور مے کی 1 مشق اپنے ساتھ لے گئی، اور اس لڑکے کو سیلا میں خداوند کے گھر لائی، اور وہ لڑکا بہت ہی چھوٹا تھا۔ اور انہوں نے 1 بچڑے کو ذبح کیا اور لڑکے کو ایلی کے پاس لائے، اور وہ کہنے لگی اے میرے مالک تیری جان کی قسم، اے میرے مالک میں وہی عورت ہوں جس نے تیرے پاس یہیں کھڑی ہو کر خداوند سے دعا کی تھی۔ میں نے اس لڑکے کے لیے دعا کی تھی اور خداوند نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی، اس لیے میں نے بھی اسے خداوند کو دے دیا، اپنی زندگی بھر کے لیے خداوند کو دے دیا گیا ہے۔ تب اس نے وہاں خداوند کے آگے سجدہ کیا۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا، سنا اور قبول کیا جانا ہم سب کے لیے برکت اور نجات کا سبب ہو۔